بسم اللہ رب الشہداء والصالحین الحمد للہ الذی لا یملک مدته القائلون ولا يعصين غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم فدا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم ومعاصي حقوقهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا مدينة العلم وعلي بابها الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کافی دیر سے فرش ولا پہ تشریف فرمائیں۔ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں مالک فرش بچھانے والوں کا بچھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین۔ جشن عید کعبہ ہے اور آپ مسلسل شعبان کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، چند لمحات مل کر عبادت کریں گے اگر توجہات میرے ساتھ شامل حال۔ بسم اللہ۔ دیکھیں میں نے اکثر کہا کہ علی مولا کا ذکر پابندی ہے، اور یہ پابندی عوام کی طرف سے نہیں ہے، قدرت کی طرف سے ہے۔ نبی نے مولا علی کے بارے میں ایک حدیث کہی کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ انتہائی پڑھا لکھا مجمع سامنے ہے، میں نے عرض کیا اگر آپ ساتھ دیں گے تو بہت زیادہ زحمت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ۔ تقریر کے بعد کیک کٹے گا، آپ خوشیاں منائیں گے، اور جتنا خوش ہوا جائے کم ہے، اس لیے کہ جب کسی گھر میں شہزادوں کی ولادت ہوتی ہے، کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو زمانہ خوشی مناتا ہے۔ آج تو اللہ کے گھر میں علی آیا ہے، تو یہ 13 رجب کی خوشی تو اللہ کے گھر کی خوشی ہے۔ اور نبی نے پروردگار سے دعا میں مانگا ہے، پروردگار اپنے گھر سے مجھے سلطان نصیر عطا کر۔ ملت ان کا سلطان نصیر، اور اللہ نے سلطان نصیر اپنے ہی گھر سے عطا کیا ہے۔ تو 13 رجب علی مولا کی والدہ کعبے آئی ہیں۔ میں نے عرض کیا مولا علی کا ذکر پابندی ہے، چاہے دل کرے نہ کرے سننا پڑے گا۔ کہ کیسے پابندی ہے عرض کرتا ہوں آپ سے کہ نبی نے مولا علی کے بارے میں 3 احادیث فرمائیں۔ ازبر ہے آپ کو لیکن نتیجے پہ غور کریں گے۔ 3 احادیث شاہ صاحب فرمائی، رسول خدا نے مولا علی کی ذات کو لے کر فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اب دیکھیے ذکر کیا جاتا ہے زبان سے، سنا جاتا ہے کانوں سے۔ ذکر میں نے عرض کیا آپ سن رہے ہیں اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو ہم دونوں مل کر ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو آپ بھی ذکر علی میں سن کر خوش ہو رہے ہیں، یہ عبادت ہے، اور میں ذکر کر رہا ہوں، میرا ذکر کرنا عبادت ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب ہم مولا علی کے دور میں تو تھے نہیں، اب مولا علی کے دور میں نہیں تھے تو ہو سکتا ہے کوئی بہانہ کرے کہ یا رسول اللہ ہم مولا کے دور میں نہیں تھے، ہم علی کو کیسے دیکھیں؟ اچھا اس دور کے رہنے والے بھی شاید یہ بہانہ کر سکتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ نے آنکھیں نہ دی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں علی کو کیسے دیکھوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر دیکھ کر عبادت نہیں کر سکتے ہو تو علی کا ذکر کرو، عبادت ہے۔ یعنی ذکر کانوں سے سنا جائے گا، زبان سے کیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے قبلہ کسی ایک ہی محفل میں ایسا بندہ بھی ہو جو نہ سن سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو، اور نہ دیکھ سکتا ہو، یعنی اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو اور گونگا بھی، تو یہ بھی بچ نہیں سکتا ذکر علی سے۔ ایک مرتبہ کہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، کوئی کہے میرے کان نہیں ہیں، کوئی کہے میری زبان نہیں ہے، تو رسول اللہ فرمائیں گے حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ یعنی یہ بہانہ بنایا جا سکتا ہے شاہ صاحب کہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کان نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے انسان میری زبان نہیں ہے، یہ کون کہے گا میرا دل نہیں ہے، عبادت کیسے کروں؟
अली से मोहब्बत कैसे करूं? दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो नबी ने मौला अली के बारे में ये 3 हदीस फरमाई। कौन अली? जिसके लिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूँ, वालियुन बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। और नबी ने हदीस कही, मशहूर और मारूफ हदीस है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। इसी के ज़ेल में चंद नुकात आपकी खिदमत में हदिया करूंगा और आपसे दुआएं लूंगा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। अब लोगों ने कहा कि इस शहर में खिड़कियां भी हैं, इस शहर के इस शहर की दीवारें भी हैं, इस शहर की छत भी है, मुझे खुद इंसाफ से बताइएगा। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाजा है। मैं शहर इल्म हूँ, अली दरवाजा है। कोई दरवाजा हो तो इंसान अगर शहर में आना चाहता है, किसी घर में आना चाहता है, तो मुझे बताइए दीवार से आएगा, छत से आएगा या दरवाजे से आएगा? नबी फरमा रहे हैं, मैं शहर इल्म हूं, अगर तुम्हें इल्म चाहिए हो तो अली के रास्ते से मुझसे आना। अली के रास्ते से आओगे तो क्या होगा? तुम्हें इल्म मिलेगा। और ऐसे ही हुआ कि रसूल अल्लाह की इस हदीस पर मौला अली ने ऐसे अमल किया कि रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए और अली मिंबर पर आए तो ऐलान किया, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो पूछना चाहो अली से पूछो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। और कोई झूठी से झूठी हदीस या रिवायत नहीं दिखा सकता कि किसी दुश्मन ने भी लिखा हो कि अली से सवाल हुआ हो और अली ने जवाब न दिया हो। परेशान तो नहीं होगी? देखिए, जश्न का ताल्लुक सुनने से ज्यादा मैंने अक्सर कहा मनाने के साथ है। चेहरों पे खुशी नजर आए, बस इसी को जश्न कहते हैं, इसी को फदाइल कहते हैं, और आपकी खुशी के लिए, वरना कोई नया मजमून नहीं है, सब कुछ आपने सुना हुआ है। अर्ज करता हूँ, मौला से जब अली मौला ने दावा किया कि जो चाहे मुझसे पूछ लो, तो लोग खड़े होते थे और मौला से पूछते थे, यार या अली ये बताइए मेरी दाढ़ी में बाल कितने हैं? नहीं, परेशान किया मैंने आपको। किसी ने सवाल किया, या अली ये बताइए मैं घर जाके क्या खाऊंगा? तो मौला अली फरमाते हैं, नहज बलागा में मौला का खुतबा है और उसमें इरशाद फरमाते हैं कि जो जाहिल हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो समझने के लिए सवाल करता हो तो वो मिसल है आलिम की, वो आलिम जैसा है जो समझने के लिए सवाल करता हो। और अगर कोई आलिम है और उलझने के लिए सवाल करता है तो वो मिसाल है जाहिल की। तो मौला फरमाते हैं, मुझसे सुलझने के लिए सवाल करो, उलझने के लिए सवाल नहीं किया करो। सुनी हुई रिवायत है, सुने, शायद आपके चेहरे खिल जाएं कि एक आदमी ने खड़े होकर, आपस में दोस्त कह रहे थे कि आज मौला को परेशान करेंगे, नाउज़ु बिल्लाह, स्कीम ये है कि अली को झूठा साबित करेंगे। ये जानते नहीं है अली ही इज्जतुल्लाह है, अली जमीन पर अल्लाह की इज्जत को कहा जाता है। इन्होंने कहा, एक खड़ा हुआ, मंसूबा बनाया, एक खड़ा हुआ, कहने लगा, या अली आपने कहा है जो चाहे पूछ ले। मौला ने फरमाया, जो चाहे पूछ लो। तो इसने कहा कि या अली मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये बताएं मैं घर जाके क्या खाऊंगा? दूध और चावल। अब आप सुनते हैं तो मैं सुनाता हूं। क्या कहा? दूध और चावल। ये बताएं मैं घर जाके क्या खाऊंगा? अब देखिए, मुझसे कोई पूछे मैं घर जाके क्या खाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आप फला चीज खाएंगे और वो न खाए, लेकिन जानते नहीं है जमाना और है, अली और है। सामने वाले ने पूछा, सरकार क्या पूछा है? कि ये बताइए मैं घर जाके क्या खाऊंगा? मौला अली ने फरमाया, तुम घर जाके दूध और चावल खाओगे, खीर आपकी जबान, दूध चावल खाओगे। वो दोस्तों से कहकर गया कि आज झूठा साबित करूंगा, आज यही नहीं खाऊंगा, जो अली ने कहा है ना, ये नहीं खाऊंगा। देखिए, अभी आप खुशी में केक काटेंगे और खाएंगे मीठा, मौला कह रहे हैं कि तू आज घर जाके दूध चावल खाएगा, और ये कह रहा है, ये कहकर गया दोस्तों से कि जो आज अली ने कहा है ना, वही नहीं खाऊंगा, अली को नाउज़ बिल्लाह झूठा साबित करूंगा। किसी ने आकर बताया, मौला अभी जिसे आपने कहा है ना दूध चावल खाएगा, वो कहकर गया है कि ये नहीं खाऊंगा। अब जैसे दिल चाहे आप समाप्त करेंगे। मौला ने फरमाया, ये मुझे जानता नहीं है, मैं मेरी जबान से निकल गया है, उसने लिख लिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने कह दिया, परवरदिगार ने लिख लिया। अब इसकी तकदीर में लिखा है आज क्या? दूध और चावल का खाना। ये घर आया और घर आके ज़ौजा से कहने लगा, लाओ खाना निकालो। ज़ौजा ने कहा, आप हाथ मुंह धो लें और दस्तरखान पर आ जाए।
सरकार ये हाथ मुंह धोकर आया, दस्तरखान लगा और दस्तरखान पे जो रखा है ना दूध और चावल, उसे देखकर इसका रंग उड़ गया। क्या रखा है सामने दस्तरखान पे? दूध और चावल। दोहराइएगा मेरे साथ, क्या रखा है? चावल, दूध चावल। अली ने कह दिया है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मौला ने फरमाया दूध चावल खाएगा, और ये कहकर गया है मैं दूध चावल नहीं खाऊंगा। तारीफ कहती है दस्तरखान पे दूध चावल रखा है। इसने ज़ौजा से कहा ये क्या बनाया? उसने कहा दूध चावल। कहिए हटाओ कुछ और लाओ। उसने कहा घर में कुछ और नहीं, आज तो यही बनाया। इससे कहा ये नहीं खाना है, महल्ले में जाओ और मांगो, किसी के पास कुछ और बना हो तो वो ले आओ। ज़ौजा गई और बड़ी हैरान हो के घर लौटी, बड़ी परेशान है। इसने पूछा क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आई, भूख लग रही है, लाओ खाना लाओ। उसने कहा मैंने जिस दरवाजे पे बजा के पूछा ना क्या बनाया है, उन्होंने दूध चावल बनाए। दूध चावल। आज सारे महल्ले ने दूध चावल बनाया। हैरान रह गया ये कैसे मुमकिन, लेकिन दूध चावल बनाए। अब होना चाहिए ना यहीं पे मौला को पहचान ले, लेकिन बहुत सौ की मुकद्दर में नहीं है। एक मर्तबा कहने लगा कि पूरे महल्ले में तलाश किया, का हर दरवाजे को बजाया है, सबने कहा दूध चावल बनाए। इससे कहा दूध चावल तो नहीं खाने। ज़ौजा ने कहा एक बात बताओ, कल तक तो तुम बड़े शौक से बनवा के खाते थे, आज क्यों नहीं खाते? कल तक तो खुद बनवा के खाते थे, दूध चावल बना, आज जब हमने बनाए तो खाते नहीं। तो एक जुमला अर्ज करता हूँ आपसे, ये अली की दुश्मनी ऐसी चीज है, लोग फितरत से भी मुंह मोड़ लेते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, फितरत को भी छोड़ देते हैं, जिद करते हैं। कहने लगा दूध चावल नहीं खाऊंगा। मत खाओ, घर में तो यही बना है, घर में कुछ और नहीं, महल्ले में कुछ और नहीं। ये बड़ा परेशान होकर निकला, सामने चौराहा था, काफिला आने लगा, शहर में दाखिल हो रहा था। तो काफिले वालों से इसने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। उन्होंने कहा भाई हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले, और जब तक किसी को खिलाते नहीं है खुद नहीं खाते। बहुत अच्छा किया आप हमारे दस्तरखान पर आए, हमारा कबीला खिलाने वाला है, आ जाओ बैठो खाना खाओ। जवानों से कहा लाओ मेहमान आया है, इसके लिए कुछ खाना लाओ। अब जब दस्तरखान लगाया तो सामने फिर दूध चावल। एक मर्तबा कहने लगा ये नहीं खाता हूँ, कुछ और है तो दे दो। सरदार ने कहा भाई कुछ और है तो इसके सामने रखो। परेशान होकर सुन रहे हैं, कुछ और हुए तो ला के रखो। तो जवान कहने लगे सरदार आप जानते हैं हम कितनी दिन से सफर कर रहे हैं, सारा राशन खत्म हो गया है, जो कुछ था हमने बना के सामने रख दिया। दुरूद पढ़े एक मर्तबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो कुछ था वो हमने सामने लाकर रख दिया। मौला ने कहा है तू दूध चावल खाएगा, इसने कहा है जो अली ने कहा है वो नहीं खाऊंगा। घर पे बना है दूध चावल, महल्ले में बना है दूध चावल, घर से निकला चौराहे पर काफिला आया है, उन्होंने भी दूध चावल बना के रखे। एक मर्तबा कहने लगा ये नहीं खाता हूँ, कुछ और है तो दो। सरदार ने कहा राशन खत्म है, हम अभी अभी शहर में आए हैं, बराए मेहरबानी इसी से इस्तेफादा करो। ये कहने लगा ये नहीं खाता हूँ, कुछ और दो। कहा कुछ और नहीं है। ये उठ के नाराज होकर चलने लगा। कहा सरदार ने कहा चले, इसने कहा ये नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा हम घर पे नहीं आए थे बुलाने के लिए, नहीं सुना आपने, हम घर बुलाने नहीं आए थे, आप खुद हमारे पास आए थे, अब जो है वो खाना पड़ेगा। इसने कहा जबरदस्ती है। सरदार ने कहा बिल्कुल जबरदस्ती, हमारे कबीले से कोई भूखा नहीं जा सकता, खाना पड़ेगा। इसने कहा मैं तो नहीं खाता हूँ। सरदार ने 4 जवानों को बुलाया, जूते ले आओ। देखिए अली की दुश्मनी है और मामला यही है, अगर अब भी ना समझे तो कयामत तक जूते लगते रहेंगे और कयामत में भी जूते लगेंगे। एक मर्तबा कहने लगा ये नहीं खाता हूँ। जवान सरदार ने कहा जवानों से करीब आ जाओ, जूते और लाठियां ले आओ, और अब जब तक सारा न खा ले मारते रहना। बस मुस्कुराहट लबों पे आए ना, इसी को जश्न कहते हैं। एक मर्तबा कहा इसे मारते रहना। अब जवान जब हाथ रोकता है मारने लगते हैं। सारा खत्म किया, जज़ाकल्लाह। इसने सारा खत्म किया और जब खाना खत्म हो गया, दूध चावल खत्म हो गए, तो ये चला। जैसे ही चला सामने से असहाब के साथ अली मौला आ रहे थे। सामना हो गया शेर खुदा से। मौला ने मुस्कुरा के पूछा क्या खाया? क्या खाया? दूध चावल। तो जिद्दी है ना, कहने लगा कि वो नहीं खाया जो आपने कहा था।
مولا نے فرمایا اگر وہی کھا لیتا نا جو ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا تھا تو ساتھ میں مار نہیں کھاتا گھر کھانے جو علی کہہ رہا ہے اگر سن لینا انسان تو مار نہیں پڑے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو علی مولا نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو. یا علی سوال بنانے میں 2 مہینے لگتے ہیں، آپ کو جواب دینے میں 2 سیکنڈ نہیں لگتے ہیں. لوگ پریشان تھے اس بات پر، یا علی ہم سوال کرتے ہیں مشکل سوال بنانے میں وقت لگتا ہے ہمیں، لیکن آپ کو جواب دینے میں وقت نہیں لگتا. مولا فرماتے ہیں اس لیے نہیں لگتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا 5. مسلسل سنتے ہیں آپ 5 انگلیاں. کیسے بتایا؟ کہ ہر وقت میرے سامنے ہے، کہ جیسے تیرے ہاتھ سامنے یہ ہتھیلی ہے نا، اس طرح علی کے سامنے ساری کائنات رہتی ہے، ساری کائنات رہتی ہے. لیکن لوگ پوچھتے ہیں یا علی اتنی جلدی جواب کیسے دیتے ہیں، اتنی جلدی بیان کیسے کرتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ سب سوال کا جواب دیتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں. اب دیکھیں فخر کی بات ہے نا، فخر کی بات ہے. کبھی غرور نہ کرے انسان، اس لیے کہ جس کی محبت ہمارا سر جھکنے نہیں دیتی ہے نا، اس نے کبھی زندگی میں فخر سے سر نہیں اٹھایا، ہمیشہ سر جھکا کے رکھا ہے. خیبر کا در اکھاڑا تو سر اٹھا کے چلنا چاہیے، لیکن علی مولا نے سر نہیں اٹھایا. علی مولا وہ ہے مرحب اور انتر کا سر کاٹا ہے، سر نہیں اٹھایا. علی مولا وہ ہے پروردگار کا اتنا عاجز بندہ ہے علی. میں نے عرض کیا ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں زمانے میں اس کی عشق کی وجہ سے، لیکن علی مولا نے کبھی غرور میں سر نہیں اٹھایا. مرحب و انتر کو مارا، سر نہیں اٹھایا. نبی سے کل ایمان کی سند لی، سر نہیں اٹھایا. نبی کے دوش پہ کھڑا ہوا، سر نہیں اٹھایا. نبی کے بستر پہ سویا ہے، سر نہیں اٹھایا. کبھی علی مولا نے سر نہیں اٹھایا اور کبھی فخر نہیں کیا کہ میرے لیے کامیابی کا دن ہے، میں نے مرحب کو مارا ہے، انتر کو مارا ہے، خیبر کا در اکھاڑا ہے. اور دنوں کے ہیں علی، دنوں کے، مہینوں کے نہیں، سال کے نہیں، دنوں میں کلہ اشدر کو چیر دیا. لیکن علی مولا نے اس بات پہ فخر نہیں کیا. جنت جہنم بانٹنے کی سند رسول اللہ نے دے دی، لیکن علی مولا نے فخر نہیں کیا. لیکن جب سر پہ ضربت لگی ہے نا، تب کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ انسان کا مومن جینا کمال نہیں ہے، اس دنیا سے مومن جانا کمال ہے. علی مولا بتا رہے ہیں کہ ہر عمل علی مولا نے پروردگار کی رضا کے لیے کیا ہے. زیادہ پریشان نہ کروں آپ کو کہ 13 رجب وہ دن ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے آ رہی ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. اتنی تعداد میں مومنین بیٹھے، درود ایسے پڑھیں جیسے درود پڑھنے کا حق ہے. بابا دے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بالکل زیادہ پریشان نہیں کروں گا. عرض کر رہا ہوں کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا، اور کعبے میں 13 رجب علی کی ماں آئی ہیں تو دیوار شک ہوئی اور علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی. دیکھیے ہم سب مرد بیٹھے ہیں، اگر یہاں کوئی ایک اینٹ بھی گر جائے تو کیا ہوگا؟ اچھے لوگوں کا دل بیٹھتا ہے، کھڑے ہو جائیں گے، دور بھاگیں گے. اگر یہ پوری دیوار ہلنے لگے، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ کون مجمع میں رکے گا؟ لیکن بتاؤ اتنا بڑا کعبہ جب اس کی دیوار پھٹی ہوگی تو دل میں درد تو ہونا چاہیے نا. تو اب اپنے گھر جانے کے بجائے کعبے میں کیوں آ رہی ہیں؟ فاطمہ بنت اسد آپ گئی نہیں یہاں سے، بلکہ الٹا کعبے کے اندر آ گئی. آواز آئے گی اگر میں فرار کی ماں ہوتی تو دوڑ جاتی، کیونکہ علی جیسے کرار کی ماں ہوں، لہذا مجھے دیواروں کے ٹوٹنے سے ڈر نہیں لگتا. کعبے میں تشریف لے آئی، کعبہ بند ہو گیا، دوبارہ کعبہ بند ہو گیا. اور ایک مرتبہ 3 دن دسترخوان توحید پہ مہمان رہی جناب فاطمہ بنت اسد. عرض کروں آپ سے، اب نبی کو حکم ہوا کہ اے میرے پیغمبر کعبے جائیے اور اپنے بھائی کو لے آئیے. میں نے کہہ دیا، آپ نے بہت مزے سے سن لیا. آپ ساتھ دیں تو تقریر مختصر ہو سکتی ہے، ورنہ تقریر بڑھ سکتی ہے. کیسے بڑھ سکتی ہے؟ عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا کعبہ کھلا اور ماں اندر چلی گئی.
یہ فضائل ہیں، لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ ایک دن وہ تھا جب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی، ماں بیت المقدس میں تھی، آواز قدرت آ رہی تھی، مریم یہاں سے باہر جاؤ، یہ زچا خانہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ لیکن جب علی کی ماں آئی تو کعبے نے جگہ دے کر بتایا یہ آپ کا گھر ہے، جہاں سے چاہیے گھر میں داخل ہو جائیے۔ اب مجھے بتاؤ، جسے کعبے سے نکالا جائے اس کی عظمت زیادہ ہے یا جسے بلایا جائے اس کی عظمت زیادہ؟ فاطمہ بنت اسد اندر ہیں، حوران بہشت اتری ہیں خدمت کے لیے، کعبہ بند ہو گیا ہے، اور اب جناب رسول خدا کو حکم ہے کہ جائیے کعبے اور جا کر لے آئیے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو کلام بھی نہیں کرتے ہیں جب تک اللہ وحی نازل نہیں کرتا ہے۔ تو نبی گئے ہیں کعبے لینے کے لیے اپنے بھائی کو۔ میں نے پھر کہا تیسری مرتبہ خاموشی کا ثبوت دیا آپ نے، چلیے اب میں بات بڑھاتا ہوں۔ کون نبی ہے؟ کہ یہ وہ نبی ہے جس نے کبھی سورہ بقرہ لینے کے لیے قدم نہیں بڑھائے، اس نے سورہ رحمان اتری اس کے پاس، یہ گیا نہیں ہے لینے کے لیے۔ کوثر کا سورہ ہو، انا انزلنا کا سورہ ہو، سورہ بقرہ ہو یا الحم، اسے جانا نہیں پڑا۔ میں کہوں گا مالک اپنے نبی کو بلا کے آیت نہیں دے گا، آواز قدرت آئے گی، تم نے کیا سمجھا ہے محمد موسیٰ جیسا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے میرا محمد، میرا حبیب داؤد جیسا ہے، میرا محمد عیسیٰ جیسا ہے؟ ہر نبی کو بلا کے آیت دوں گا، محمد جہاں ہوگا وہیں آیت بھیج دوں گا۔ اس لیے مالک نبی یہ بھی ہے، نبی موسیٰ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے، نبی داؤد بھی ہے، تو تو نے ہر نبی کو بلایا، اپنے نبی کو نہیں بلائے گا؟ کہا نہیں، وہاں معاملہ الگ تھا، یہاں معاملہ الگ ہے۔ مالک کیا معاملہ ہے؟ کہا وہاں معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ چھوٹا تھا، کلیم چھوٹا تھا، کلام بڑا تھا، لہذا بلا کے آیت دی ہے۔ محمد کا معاملہ یہ ہے، محمد بڑے ہیں، کلام چھوٹا، لہذا میں کہوں گا کہ جہاں میرا حبیب وہیں آیت، جہاں میرا حبیب وہیں آیت۔ مالک کہاں بھیجے گا؟ کہ محمد بستر پہ ہوں گے آیت بستر پہ آئے گی، محمد جانماز پہ ہوں گے آیت جانماز آئے گی۔ محمد میرا حبیب یہ اگر عشیر میں ہوگا تو آیت عشیر آئے گی، محمد غدیر جائے گا آیت غدیر جائے گی۔ محمد کو زحمت نہیں دوں گا، درود پڑھے محمد والے محمد۔ اپنے حبیب کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن آج کہہ رہا ہے جاؤ کعبے جاؤ۔ تو مالک اتنا بڑا نبی، سورہ رحمان تیرے نام کا سورہ، تو نے دیا تو بلا کے نہیں دیا، الحم تو نے بلا کے نہیں دیا۔ آج کیا معاملہ ہے کہ کعبے میں لینے جائیں رسول اللہ؟ یہ بہت بڑا پیغمبر ہے، جبرائیل کو بھیج دے، وہ لا کر آغوش میں رکھ دے علی کو، ایک مرتبہ آواز آئے گی علی کوئی آیت نہیں ہے، آیت کبریٰ ہے۔ اگر کوئی آیت ہوتی تو میں پیغمبر کو زحمت نہ دیتا، آیت کبریٰ ہے۔ اور یاد رکھنا دو ہی آیت کبریٰ ہیں جن کے لیے نبی کو زحمت دی، کہا اگر سیدہ چاہیے تو معراج آ جاؤ، علی چاہیے تو کعبے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سیدہ چاہیے تو معراج میں آؤ اور نور سیدہ ملا، اور علی چاہیے ہے تو کعبے آ جاؤ۔ اور نبی آئے، نبی آئے، کون نبی ہے؟ جن کے لیے ہر نعت خواہ نے پڑھا کہ تمام نبی کہہ رہے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد۔ ہر نبی اور ہر امتی جس کے سامنے دامن پھیلا کے رکھتا ہے نا، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اسے حبیب خدا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کعبے میں جب جانشین آیا ہے تو تاریخ نے لکھا آ کر اپنی چچی سے کہنے لگے لاؤ میرا بھائی مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، پھر عرض کر رہا ہوں تقریر آپ خود بڑھواتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہے ہیں لاؤ میرا بھائی مجھے دے دو۔ تاریخ نے شاہ صاحب اس منظر پہ لکھا اللہ جانے کیا خزانہ ہے فاطمہ کی گود میں، اللہ جانے کیا خزانہ ہے فاطمہ کی گود میں، رحمت للعالمین ہے ہاتھ پھیلائے۔ کئی بات ہے ماشاءاللہ، نبی کہہ رہے ہیں لاؤ میرا بھائی مجھے دے دو۔ بے شک بھائی گود میں ملا تو ماں نے 3 شکایت کی، 3 باتیں کی کہ بیٹا اس میں زندگی کے آثار نہیں، اور علی نبی مسکرا رہے ہیں اس میں زندگی کے آثار نہیں ہے تو کس میں ہے؟ یہ تو زندگی بانٹنے آیا، اگر اس میں زندگی نہیں ہے تو کس میں زندگی؟ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بچہ آنکھیں نہ کھولے پیدا ہوگا، اور پھر شیر مادر نہ پیے، زندگی کے آثار نہیں، 3 دن سے غذا نہیں لی، 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی، بس ادھر بھائی نے باہیں پھیلائی اور بھائی کے ہاتھوں پر آیا اور ادھر آنکھیں کھول دی۔ اب مجھے بتاؤ علی کے برابر کون ہے؟ علی کے برابر کون ہے؟ ہر
جو دنیا میں آتا ہے، ہر اولاد جو دنیا میں آتی ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، پہلے ماں باپ کو دیکھتے ہیں پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ علی ہے جس نے پہلے محمد کو دیکھا ہے پھر ماں باپ کو دیکھا ہے، پہلے سرکار کی زیارت کی۔ یا علی، اس سے بڑا عاشق رسول کون؟ سبحان اللہ۔ سنیے دو باتیں اور۔ رسول اللہ نے پوچھا غذا نہیں لی؟ غذا نہیں لی۔ یا علی غذا نہیں لی ہے، ماں شکایت کر رہی ہے، اور علی مسکرا رہے ہیں، امیر المومنین مسکرا رہے ہیں۔ اور یہ بھائی ہی بھائی کی بات سمجھ سکتا ہے، امام کی بات پیغمبر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مسکرا کے پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں لی غذا ماں سے؟ تو آنے والے نے آنکھوں آنکھوں میں کہا ہم گواہ کس کے؟ ہم کس کے گواہ بن کر آئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے محمد یہ آپ کو رسول نہیں مانتے نا کافر، تو آپ کہہ دیں میرے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک یہ علی گواہ۔ تو علی مولا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا گواہ بن کر آیا ہوں۔ اور گواہ کا خرچہ کس پر ہوتا ہے؟ گواہ کا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ جس کا گواہ بن کر آتا ہے وہ یا ماں باپ؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے گواہ بن کر آئے ہیں، رسالت کے گواہ ہیں، خرچہ رسالت کو اٹھانا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنی زبان علی مولا کے دہن میں ڈال دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک کو علی مولا کے دہن میں ڈال دیا۔ اب آپ بیٹھے ہیں، شیعہ سنی حضرات سن رہے ہیں، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اتحاد کی فضا کو قائم رکھے۔ دیکھیے رسول اللہ جو کرتے ہیں نا وہ سنت رسول ہوتا ہے۔ تو اب ہر بھائی کو چاہیے جب گھر میں بھائی پیدا ہونا تو اس کے منہ میں زبان ڈال دے، لیکن ایسا کرنا نہیں، بیمار ہو جائے گا بیچارہ۔ یہ صرف رسول اللہ کر سکتے ہیں، اور یہ لعاب مخصوص ہے علی کی اولاد کے لیے، علی مولا کے لیے مخصوص ہے یہ لعاب، ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ لعاب۔ تو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک علی مولا کے دہن میں ڈال دی۔ ایک مرتبہ زبان مبارک دہن میں آئی ہے، دیکھیے زبان پر یہ جو رسول نے دہن میں ڈالی ہے نا، آدھی رات تک تقریر ہو سکتی ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، لیکن اگر آپ چھاپ دیں تو سمیٹ کے دو جملے ہدیہ کرتا ہوں کہ مولا آپ نے آتے ہی بھائی کے منہ میں زبان کیوں دے دی، علی مولا کو زبان کیوں دے دی؟ کہ یہ تو میرے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ کب پتہ چلے گا؟ جب علی منبر پہ بیٹھے گا۔ اور سوال کا جواب فوراً کیسے دیتے ہو؟ تم علی مسکرا کے کہیں گے ہذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کا وہ لعاب ہے جو مجھے کعبے میں چسایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ لعاب بھی اگر کوئی بھائی کے منہ میں زبان دے تو میرا علم بھائی میں منتقل ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن علی اور ہے، نبی اور ہے، زمانہ اور ہے۔ علی مولا تو یہی کہہ رہے ہیں یہ جو میرے پاس علم ہے یہ وہ لعاب ہے جو رسول اللہ نے مجھے چسایا تھا۔ کل سمجھانا مشکل تھا سرکار، کل اگر کسی کو کوئی بات بتاتے نا سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج انکار نہیں کر سکتا۔ عرض کرتا ہوں آپ سے، دلیل دے کے اٹھتا ہوں، کیا کہ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ سیٹ ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں گھر میں کمپیوٹر ہے۔ اب آپ کے کمپیوٹر میں ہے پورا قرآن۔ میں نے دیکھا بہت خوبصورت تفسیر ہے، بہت اچھے معنی ہیں، بڑے عالم نے تفسیر کی ہے، بڑے اچھے اچھے نکات بیان کیے ہیں۔ تو میں نے کہا فرمان شاہ صاحب یہ قرآن مجھے دے دیجئے، یہ مجھے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنا بلوٹوتھ کھول لیجئے، ورنہ ڈیٹا کیبل لگائیے، یا یو ایس بی ہے تو وہ دے دیجئے۔ میں یو ایس بی لگائی اور ایک مرتبہ بٹن دبایا، سارا ڈیٹا یہاں منتقل ہو گیا۔ نوحے بھی آ گئے، مرثیے بھی آ گئے، سلام بھی آ گئے، نعتیں بھی آ رہی ہیں، اور ادھر پورا قرآن ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ میرے پاس آیا تو ان کے پاس نہیں رہا، ان کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ اور جب یو ایس بی نکالی تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کیا پورا قرآن آ گیا؟ انہوں نے کہا چیک کر لیجئے۔ اب میں نے موبائل سے پوچھا کیا پورا قرآن ڈاؤن لوڈ ہو گیا؟ اس نے کہا ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے پتا چلے؟ کہ آپ کھول کر دیکھ لیجئے، والناس سناؤں یا الحمد سناؤں؟ آپ بتائیے کیا سناؤں؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے زبان ڈالی علی مولا کے دہن میں تو ہم سمجھے بھائی کو زبان چسا رہا ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس دور کے لوگ نہیں سمجھے، آج سمجھانا آسان۔ یہ نبوت کے کمپیوٹر نے امامت کے کمپیوٹر میں یو ایس بی لگائی اور 1 منٹ میں سارا ڈیٹا منتقل کر رہا ہے۔ ڈیٹا منتقل ہو گیا، اور جب زبان نکالی تو ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا سارا ڈیٹا سیف ہوا؟ علی مولا نے کہا سارا ڈیٹا سیف ہے۔
تو رسول اللہ نے فرمایا اقرا، پھر پڑھ کے سناؤ۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا آپ بتائیے کیا سناؤں، آدم کا صحیفہ سناؤں یا ابراہیم کا، سبحان اللہ، توریت سناؤں یا زبور سناؤں؟ واہ واہ واہ، اور 3 دن کے علی نے، 3 دن کے میرے مولا نے نبی کے ہاتھوں پر توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، سبحان اللہ، انجیل بھی سنائی۔ سبحان اللہ، اور رسول اللہ بھائی کی محبت میں بھائی کے ماتھے کو چوم کے فرماتے ہیں آج جیسی توریت اس نے پڑھی، اگر داؤد بھی آ جائے نا تو کہے گا مجھ سے اچھی توریت علی پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر انجیل سن لینا عیسیٰ تو کہے گا مجھ سے اچھی انجیل پڑھ رہا ہے۔ واہ واہ، اور پھر جب سب کچھ سن لیا تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی یہ سب تو نازل ہو چکا ہے اور آپ نے سنایا ٹھیک ہے، لیکن وہ سناؤ نا جو ابھی نازل نہیں ہوا۔ واہ 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 واہ، سارے مسلمان ہیں، سب عزت کے لائق ہیں، مگر مسلمان جب بنے گا جب آیت آئے گی، جب آیت پہ عمل کرے گا تو مومن بن جائے گا، ایمان رکھے گا تو مسلمان، عمل کرے گا تو مومن۔ اور امیر المومنین وہ ہیں جو عمل کریں گے آیت آتی چلی جائے گی۔ سبحان علی انگوٹھی دیں گے تو آیت، علی چادر میں آئیں گے تو آیت، علی تلوار چلائیں گے تو آیت، علی صبر کریں گے تو آیت۔ یعنی ہم آیت کا انتظار کرتے ہیں، آیت علی کا انتظار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، علی عمل کریں گے تو آیت اترے گی۔ علی، ارے علی مولا نے رسول اللہ سے کہا جو کہیے، جہاں سے کہیے میں آپ کو قرآن سناؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی قرآن تلاوت کرو جو ابھی نازل نہیں ہوا۔ تو ایک مرتبہ کیونکہ امیر المومنین تھے تو سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ میں کہوں گا یا علی قرآن میں 114 سورے ہیں، علی کہیں گے ہم تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں، ہاں قرآن میں تو سورہ منافقون بھی ہے لیکن منافق جانے اور سورہ منافقون جانے، ہم مومنوں کے امیر ہیں لہذا آتے ہی سورہ مومنون کی تلاوت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، تلاوت کی سورہ مومنون کی۔ اور جب رسول اللہ نے دہن میں زبان ڈالی ہے نا تو علی مولا نے زبان کو چھوڑا نہیں، زبان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں رسول اللہ آنکھوں میں کہہ رہے ہیں یا علی اب تو چھوڑ دو، اب تو زبان چسا دی، چھوڑ دو۔ اور علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جانے دو، یہ منظر بار بار دنیا تھوڑی دیکھے گی۔ تھک گیا بز احمد تمام رہیے، 2-4 جملوں میرے ساتھ ایک مرتبہ درود تلاوت فرمائے محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بس اب 5 منٹ کی زحمت ہے اگر میرے ساتھ۔ بسم اللہ، یا رسول اللہ جانے بھی دو نا، یہ منظر کہاں دیکھے گی دنیا بار بار، کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو ہم آپ کی زبان چھوڑ دیں گے۔ چلو تمہاری مرضی۔ رسول اللہ کی آغوش میں علی ہے، دہن میں زبان ہے اور علی چھوڑتے نہیں ہیں زبان۔ آپ جانتے ہیں بچوں کی گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے، اور شیر خدا ہو سامنے زبان نہیں چھوڑتے رسول اللہ کی۔ یا علی کیا چاہتے ہو کہ کچھ گواہیاں ہو جائیں، کچھ لوگ جمع ہو جائیں؟ بہت آہستہ سے جملہ دیا کرتا ہوں، اور یہ بات نہ پنجاب میں پڑھوں تو سمجھ میں آئے گی، نہ صوبہ سرحد میں سمجھ میں آئے گی، جتنی جلدی سندھ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ عرض کرتا ہوں آپ سے، اور پیغام پہنچائیے گا تاریخ اسلام کو، رسول اللہ کی زبان علی مولا کے دہن میں، اور علی مولا چھوڑنا نہیں چاہتے جب تک کچھ لوگ جمع نہ ہو گئے۔ خاندان والے بھی آ گئے، عام عرب والے بھی آ گئے، جب جمع ہو گئے نا کچھ لوگ اور دیکھ لیا کہ بھائی کی زبان بھائی کے منہ میں، تب علی مولا نے زبان چھوڑ دی۔ میں کہوں گا یا علی اتنی دیر بعد کیوں چھوڑی، یہ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کیوں چھوڑی؟ کئی جیسوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کل فاطمہ کے رشتے لے کر نہیں آنا، محمد نے مجھے آتے ہی زبان دے دی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے آتے ہی زبان دے دی۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، گھر میں ولادت ہوتی ہے بچوں کی، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچہ گیا کس پہ؟ تھک گیا۔ جب آپ اور میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بچہ کس پر گیا ہے، تو جو کعبے میں آیا ہے اس کا نہیں پوچھے کس پر گیا ہے، یہ بچہ کس پر گیا ہے؟ عرب والے آئے یہ کس پر گیا ہے بچہ؟ لیکن اس سے پہلے ابو جہل آیا، اس کی کمائی کا بس یہی دھندا ہے، یہی کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے، کس کا؟ بت کے پیروں سے نکال کر، بتوں کے پیروں، لات منات عزا کے پیروں سے نکال کر یہ سرما لگاتا ہے، خاک کو کانوں میں، آنکھوں میں۔ کس کی آنکھ میں لگائے گا؟
کس کی آنکھ پہ لگانا چاہتا ہے؟ بت شکن کی، بت پرست کی نہیں، بت شکن کی آنکھوں میں لگانا چاہتا ہے سرما۔ سرما لے کر آیا، رسم ادا کرنی ہے، 2 رسمیں ادا کرتا تھا، رسم ادا کریں گے۔ کیا رسم ادا کرے گا؟ ایک تو آنکھوں پہ سرما لگائیں گے، نیک لیں گے، پیسے لیں گے، اور دوسرا معیار الولد لایا ہے، ایک سانپ ہے جو بوری میں بند ہے، وہ نکلے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ بچہ حلالی ہے یا غیر حلالی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بسم یہ سارے راز علی مولا کی ولادت ہی کھول رہی ہے، اس سے پہلے کسی کی ولادت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اچھا لوگ اب برسیوں تک تو آ گئے ہیں، عرس تک تو آ گئے ہیں، ولادت کوئی نہیں بنا رہا ہے، بنا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ صرف علی تھا جو میدان میں نکل کے کہتا تھا میں نکاح سے ہوں، تم میں کوئی نکاح کا ہو تو سامنے آئے۔ درود پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تاریخ اسلام جان دشمنی ہے، تھوڑا سا مولا سے دوستی کر کے لوگ تاریخ اسلام کو پڑھیں۔ یہ 2 رسمیں لایا ہے۔ ایک مرتبہ کہا سانپ سے دیکھیں گے، اور اس نے جیسے ہی بوری سے سانپ نکالا، سانپ کیا تھا؟ پوری زہر کی کان اژدہا، جیسے ہی نکالا تو ایک مرتبہ 2 انگلیاں آگے بڑھی، کلہ اشدر میں گئی اور اسے چیر دیا۔ معیار الولد نام ہے اس سانپ کا، جو یہ لے جا کر سارے بچوں کو دکھاتا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ یہ جھولے پہ آتا تھا، سانپ جھولے پہ آتا تھا۔ اچھا میں یہ سمجھا کہ جو حلالی نہیں ہوتا ہوگا یہ اسے کاٹ کے مار دیتا ہوگا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا لکھا ہے تاریخ میں؟ مارتا نہیں تھا بلکہ جھاگ ڈال دیتا تھا، اپنے جھاگ ڈالتا تھا یہ سانپ اس پر جو حلالی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم سانپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ حلالی ہے یہ نہیں ہے، لیکن لکھا تاریخ میں یہی ہے، جھاگ ڈال دیتا تھا، اور نشانی یہ ہوتی تھی کہ بچہ بڑا ہو جاتا تھا، سانپ سے ڈرنا نہیں بھولتا تھا۔ درود پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلیے جو پیغام پہنچانا تھا میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ بچہ بڑا ہو کر بھی سانپ سے ڈرتا رہتا تھا جس پہ جھاگ ڈال دیتا تھا، لیکن یہ تو شیر خدا ہے۔ جب یہ جھولے پہ آیا، شیر خدا کی 2 انگلیاں آگے بڑھیں اور اسے برابر سے چیر دیا، وہ رونے لگا۔ حضرت ابو طالب آ گئے، کیا ہوا، کیوں رویا؟ اس نے کہا سرکار میری پہچان مار دی، سمجھ میں نہیں آیا، اب آج کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ اچھا ہم نے پوچھا تاریخ سے یہ سانپ کا چکر کیا ہے؟ کہا عرب میں اتنے گناہگار لوگ تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کس گھر میں بچہ حلالی پیدا ہو رہا ہے کس میں غیر حلالی، لہذا یہ معیار رکھا ہوا تھا، یہ معیار رکھا ہوا تھا، تو یہ چیک کرتا تھا اور پھر پیسے لیتا تھا۔ ایک مرتبہ لایا تو علی مولا نے چیر کے پھینک دیا، سانپ تو مارا گیا، تو یہ رونے لگا، اب کیسے چیک کریں گے، کیسے پتا چلے گا؟ ابو طالب نے کہا احمق، سانپوں سے چیک کرتے ہو، یہ علی آ گیا ہے، آج کے بعد اس کا نام ہی کافی ہوگا، پہچان کے لیے کون حلالی ہے کون حلالی نہیں، اس کے نام سے پہچان ہو جائے گی۔ تو علی پہچان، اور رسول اللہ کی حدیث ہے، میں نہیں کہتا، رسول اللہ کی حدیث ہے، یا اے حسین آپ کو مانے گا وہ جو انسان ہوگا۔ حسین کو ماننے کے لیے کوئی شرط نہیں، صرف انسان ہونا ضروری ہے، ہندو ہو عیسائی ہو، انسان ہے تو حسین کو مانے گا، محبت کرے گا۔ اور یا علی آپ کو نہیں مانے گا جب تک حلالی نہیں ہوگا۔ تو جو بھی علی مولا کے نام سے کھل جایا کرو نا، والدین کو سلام کیا کرو کہ ان کی وجہ سے یہ امانت ہم تک پہنچی، اس لیے کہ مولا علی کی محبت والد سے وراثت میں نہیں ملتی، والدہ سے شرافت میں ملتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر بدھ کے پیروں کے نیچے کی مٹی مولا علی کی آنکھوں میں لگانا چاہتا، کہتے ہیں ابھی آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ سلائی آنکھوں میں لگائے، جھولے سے ایک ہاتھ اٹھا اور جو منہ پہ لگا ہے نا، جو منہ پہ لگا ہے تو ابو ادھر تھا جہل ادھر تھا۔ یہ شیر خدا ہے، آتے ہی پہچان کرا رہا ہے، اور یہ ہے ہی ابو جہل کا دشمن، اس لیے یہ تو جہل کا دشمن بن کے آیا ہے، یہ علم کا دروازہ ہے، یہ حکمت کا دروازہ ہے، اور نبی حدیث میں کہہ رہے ہیں۔ اور علم کیسے آیا؟ رسول اللہ کی زبان چسانے سے جو کعبے میں چسائی، آیت کبریٰ ہے لہذا نبی لینے گئے۔ کعبے میں نشانی آج بھی موجود ہے، لوگ ہر سال بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، نشانی بھرتی نہیں ہے۔
اللہ جس سے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور اللہ جسے مار دے اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ بس زحمت تمام، رسمیں بھی ہو گئی، اور جب آ گئے تو اللہ نے اس بچے کا نام اپنے نام سے علی رکھوایا۔ ہم نے اس کا نام علی رکھا ہے، کائنات میں علی مولا سے پہلے کسی کا بھی نام علی نہیں تھا، سبحان اللہ، علی نہیں تھا۔ اب جسے اللہ علی کہہ دے، واہ واہ، علی کے معنی ہے بلند، تو بتاؤ اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ علی کو اللہ نے علی کہا ہے، نام بھی مل گیا۔ سرکار بس ایک مرتبہ نبی سے پوچھنے لگے لوگ کہ یا رسول اللہ بس اتنا اور بتا دیں، بچہ گیا کس پہ؟ واہ 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 واہ، اب تو سردی بھی نہیں ہے، واہ واہ، بچہ کس پر گیا ہے؟ بلند کرے نعرہ حیدری یا علی۔ بس آخری بات اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچہ کس پر گیا ہے؟ رسول اللہ کلام نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے، وحی آئے تو نبی بولے۔ کیا تعارف کرائیں کس پر گیا ہے بچہ؟ اس لیے کہ ہمارے بچے ننہال یا ددھیال پہ جاتے ہیں، یا تو ماں پر یا باپ پر، یا تو ماں کے خاندان پر یا باپ کے خاندان پر۔ اب علی نہ ددھیال میں پیدا ہوئے نہ ننہال میں پیدا ہوئے، علی مولا پیدا ہوئے کعبے میں۔ دلیل کیا ہے کعبے میں پیدا ہوئے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آ گئے، اللہ کے نبی کہہ دیں نا، تعارف کرا دیں اس پر گیا ہے بچہ، کا کہہ دیں اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بس سنیں زحمت تمام، واہ واہ، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ لیکن ذکر علی سے پریشان نہیں ہونا، پریشان ہو تو ذکر علی سے پریشانی کو آسانی سے تبدیل کرا دینا۔ میں عرض کر رہا ہوں مولا نے تعارف کرایا، اور یہ تعارف رسول خدا کرا رہے ہیں، اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے کان اس کے کان ہیں، اس کا چہرہ اس کا چہرہ ہے، اس کے پہلو اس کے پہلو، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اذن اللہ ہے۔ نبی تعارف کراتے جا رہے ہیں، نبی تعارف کراتے جا رہے ہیں۔ اچھا اب میں کیسے پریشانی ختم کروں آپ کی کہ شاہ صاحب ایک بات تو کر دوں تاکہ مومنین کا چہرہ کھل جائے۔ دیکھیے خاندانوں میں، بعض خاندانوں میں نا جہاں کوئی بہت خوبصورت نہیں ہے، تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ یہ مستورات میں زیادہ مسئلہ ہے خواتین میں، وہ کیا کرتی ہیں باہر سے نا کسی انگریز بچے کی تصویر خرید کے لے آتی ہیں اور گھروں میں لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں اسے دیکھتے رہو بچہ اس پہ چلا جائے گا۔ نہیں سنا آپ نے؟ یہ تصویر لگا لو، مسلسل دیکھتے رہو، کیا ہوگا؟ بچہ اس پہ چلا جائے گا، بچہ اس پہ چلا جائے گا۔ یعنی مستورات کی اگر بات مان لیں کہ جسے دیکھو بچہ اس پر جاتا ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی تعارف کرا رہے ہیں عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اذن اللہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوا کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ لیکن چلو بات تمام کرتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ سارا اللہ پہ چلا گیا ہے، اس کے ہاتھ اس کی آنکھیں اس کا چہرہ۔ ایک مرتبہ پھر نبی نے سوچا خرچہ میں کر رہا ہوں، پالوں گا میں، بلایا میں نے اپنی دعا سے، میرے کہنے پہ تو نے دیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے پورا لے لیا، ہاتھ بھی تیرے ہیں، آنکھیں بھی تیری ہیں، چہرہ بھی تیرا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا تھوڑا سا تعارف میں بھی کرا دوں، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے۔ جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ تو علی مسکرائے، رسول اللہ پوچھیں گے کیوں مسکرایا میرا بھائی؟ کہ ہم تو آتے ہی آدھے بٹ گئے، آدھا آپ نے لے لیا، آدھا اللہ نے لے لیا، اب دوستی دشمنی بھی آدھی بٹے گی، جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، جو اس کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور رسول اللہ کا دوست ہے۔ بات تمام، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو ایسے ہزاروں جشن دیکھنا نصیب فرمائے کہ میں عرض کر رہا ہوں ماں نے پوچھا ہے زمانے نے بچہ کس پر گیا ہے، نبی نے کہا عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجن اللہ ہے، اذن اللہ ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ عورتیں تو کہتی ہیں گھر میں تصویر لگا لو، جسے دیکھتے رہو گے بچہ اس پر چلا جائے گا۔ کمال نہیں ہے سرکار، جتنے شیعہ سنی سن رہے ہو، فاطمہ بنت اسد دیکھتی تو عمران کو تھی، بیٹا سارا رحمان پہ چلا گیا۔ پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل دعا گو ہے مالک جو سلوس نیت کے ساتھ شاہ صاحب ان کے
अजीजों ने ये फर्श अदा बिछाया है, फर्श विला बिछाया है, फर्श बिछाने वालों को बिछाने का, पढ़ने वालों को पढ़ने का, सुनने वालों को सुनने का अजर अजीम अता फरमा। इसी तरह इस घराने की खुशी और गमी मनाने वालों में शुमार फरमा। ऐसे हजारों जश्न पढ़ना पढ़ाना सुनना आपकी नसीब में लिख दे परवरदिगार। जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमाएं, जो दुआ लेकर आए हैं, उठने से पहले पहले वो दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। दुआ के लिए दरख्वास्त सैयद जुल्फ़िकार शाह MP हैं, PS 46 बीरपुर खास, दुआ गो है मालिक इन्हें इस इलेक्शन में कामयाब और कामरान करार दे। और जाहिर है कि जो भी इलेक्शन में आ रहा है वो खिदमत के लिए, तो जो जहाँ हो वो मोमिनीन की खिदमत करे तो परवरदिगार से दोहरा सिला पाएगा, पाकिस्तान की भी खिदमत हो और तमाम मोमिनीन की भी खिदमत हो। मेरी दुआ है शाह साहब को अल्लाह कामयाबी कामरानी अता फरमाए। तमाम मोमिनीन जो इस इलेक्शन में खड़े हों, जहाँ से खड़े हों, परवरदिगार उन्हें अपने अपने हल्के में कामयाब कामरान करार दे। कल भी इस कौम की तूने इज्जत रखी है, आज भी रखी है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले ज़माने में भी इस कौम की इज्जत रखेगा, इसलिए कि इज्जत है ही मोमिनीन के लिए। परवरदिगार ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। तो दुआ गो है मालिक जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमाए, उठने से पहले पहले सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बीमारों को सेहत कामिला शिफाए आजिला नसीब फरमा। बे औलाद मोमिनीन को औलाद नरीन व सालिह अता फरमा। अजगर की वालिदा अलील है, मीज़म की वालिदा अलील है, हमारे वालिदैन शाह साहब तशरीफ फरमा है। और इस घराने के तमाम मोमिनीन, अगर कोई बीमार हो, आप मोमिनीन में से कोई बीमार हो, हर एक को सेहत कामिला शिफाए आजिला नसीब हो। दुआ करें मौला, जिस तरह से हमने ये रौनक मौला के आने पे की है, ये लाइटें लगाई हैं, ये खुशियां मना रहे हैं, केक कटेगा, खुशी मना रहे हैं दिल से। काश हम मौला के इसी अंदाज में पैरोकार बन जाएं। मालूम है आपको, पत्थर पे खड़े थे मौला, पत्थर पे निशान है। अबू ज़र ने जनाब मिक़दाद ने मौला से कहा, मौला मैं आपसे कोई मौजज़ा तलब करना चाहता हूँ, मुझे कोई मौजज़ा दिखाएं। मौला फरमाते ए मिक़दाद, हमारा ज़मीन पे चलना मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। और फिर मौला हट गए पत्थर से, तो क्या देखा मिक़दाद ने कि पत्थर पे मौला के निशान है। कहा मौला वाकई मौजज़ा है, पत्थर पे निशान है, रेत पे निशान नहीं बनते। मौला मुस्कुरा के कहेंगे मगर ये कितना अच्छा है, ये एक बार इस पे खड़े हो जाएं तो ये हमारे निशानों को जज़्ब कर लेता है। ये इंसान कैसे हैं, हमें देखते भी हैं फिर हमारी तालीमात से फायदा नहीं उठाते। काश जो हम कह रहे हैं उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मालिक पाकिस्तान को इज्जत अता फरमा, इस्तेकाम अता फरमा। फलस्तीन, कश्मीर, पाराचनार, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को आसानी से बदलने के लिए हमारे वारिस का ज़हूर फरमा, हमें मौला के ऐवान अंसार में शुमार फरमा। और इस जश्न के सदक़े में मौला एक ही दुआ है, हर छोटे हर बड़े, हर अमीर हर गरीब, हर मर्द हर मजदूर को, जो जा चुका उसे फिर से, जो नहीं जा चुका मुजकीर समेत एक बार कब्र मौला हुसैन का ज़व्वार बना दे। दुआओं की कबूलियत के लिए और रोज़ा इमाम पर हाज़िरी के लिए, इस घर पे रहमतों की बरसात के लिए बुलंदतर सलावत।